باتیں ہو رہی ہیں شاعری کی، شاعروں کی، شعری رویوں کی اور سماج کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ آفتاب صاحبہ۔ پچھلے پارٹس میں ہم نے ان سے ان کی ذاتی زندگی، ان کی تعلیم، ان کے شعری رویے اور اس کے علاوہ ان کی جو ملازمت کا سلسلہ ہے، سب کے بارے میں باتیں کی۔ اور اس حصے میں ہم بات کریں گے شاعری کے موجودہ منظرنامے کی۔ تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہمیں سوشل میڈیا پر ایک بھرمار، ایک یلغار نظر آتی ہے، جس میں کئی طرح کی شاعری ہمیں ملتی ہے، وہ سطحی اور اکہری شاعری بھی نظر آتی ہے، اور گہری اور پرمعنی اور معنی خیز شاعری بھی نظر آتی ہے۔ کیا سمجھتی ہیں کہ شاعری کا مستقبل کیا ہے؟ کس طرف کو جا رہی ہے آج کی شاعری؟ آج کی شاعری جو ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس نے اگر کہیں جانا ہے تو اس کو آج کے مسائل کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ اور بہت سے شعراء کر رہے ہیں اس سلسلے میں کوشش، اور ایک شعوری اس طرف جو ہے ان کی جستجو ہے کہ اس کو آج کے مسائل سے جوڑا جائے شاعری کو۔ وہ شاعری تو ظاہر ہے کہ اپنی جگہ بنا پائے گی، وہ اس عصر کی گواہ بھی ہوگی اور اس زندہ بھی رہے گی آگے۔ فیس بک پہ تو ظاہر ہے کھرے کھوٹے کا فرق نکالنا بہت ہی مشکل امر ہے، اور جو الزامات کی پھر بچھاڑ بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے، وہ ایک عجیب سی کنٹروورسی کو جنم دیتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں اور وہ شعر جن کا بنیادی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں اور ایجنڈا نہیں ہے کوئی، تو وہی ہے کہ وہ اس عصری شاعری کو، آج کل کی شاعری کے مستقبل کے اصل امین ہیں، اور وہ اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ اگر اپنے خلوص نیت سے اور اس سے جڑے رہیں تو انشاءاللہ شاعری کا مستقبل آگے بھی چلے گا، اور غزل جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے برقرار رہے گی، نظم چلتی رہے گی۔ اس طرح سے اردو شاعری کا ضرور سفر جاری رہے گا، اگرچہ اس کی وہ بدل جائے گی تھوڑی تھوڑی اشکال، جس طرح سے پرانی شاعری تھی جس میں مشکل گوئی کو بہت دیا جاتا تھا درجہ، آج کل اس طرح سے نہیں ہے، اب سہولت سے کہنے کا رجحان ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہماری نسل اردو سے دور ہوئی ہے، ان کو واپس لانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر مشکل گوئی کو اب بھی ہم اپنا پیرایا بنائیں گے اظہار کا، تو وہ ان کے لیے مزید دوری اور ایک جو ڈسکنیکٹ ہے اس کا باعث بنے گی۔ انگریزی الفاظ کی آمیزش کو کیسا سمجھتی ہیں؟ انگریزی الفاظ کی آمیزش کے بارے میں ویسے ذاتی طور پہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اس کے لیے اردو کا لفظ موجود ہے تو اس کی بلا وجہ استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، عطا کیجیے کچھ ابھی تو جس میں انگریزی کا بے شک لفظ ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے غزل سنائی، اس میں لون کا لفظ تھا۔ ہاں جی، لون تھا، اور اب میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں جس کا مزاج تو ذرا دکھی ہے، لیکن اس میں انگلش کا ایک آدھ لفظ ہے۔ جی، ہونا چاہیے۔ ابس وجود کا دکھ، تنگی حیات کا دکھ۔ ابس وجود کا دکھ، تنگی حیات کا دکھ، کہ دل نے پالا ہوا ہے ہر ایک ذات کا دکھ۔ بھائی کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تلاش جنت و دوزخ میں رائے گاں انسان، تلاش جنت و دوزخ میں رائے گاں انسان، زمیں پہ روز مناتا ہے کائنات کا دکھ۔ بھائی کیا کہنے، واہ واہ۔ کئی جھمیلوں میں الجھی سی بدمزہ چائے، کئی جھمیلوں میں الجھی سی بدمزہ چائے، اداس میز پہ دفتر کے کاغذات کا دکھ۔ بھائی کیا کہنے، یہ ہے جس کا آپ کہہ رہے تھے جدید زمانے کی شاعری، واہ 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 واہ۔ کئی جھمیلوں میں الجھی سی بدمزہ چائے، اداس میز پہ دفتر کے کاغذات کا دکھ۔ گئے دنوں کا کوئی خواب دفن ہے شاید، کہ اب بھی آنکھ سے رستا ہے باقیات کا دکھ۔ واہ کیا اچھا قافیہ آیا، واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ میں آل سے ہوں شہ کربلا کی سو مجھ کو، میں آل سے ہوں شہ کربلا کی سو مجھ کو، چناب سے بھی ملا ہے وہی فرات کا دکھ۔ واہ واہ واہ، مقامیت، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ واہ واہ۔ نہ جانے صاحب کن کس طرح نبھاتا ہے، نہ جانے صاحب کن کس طرح نبھاتا ہے، یہ دسترس کی سہولت یہ ممکنات کا دکھ۔ یہ دسترس کی سہولت یہ ممکنات کا دکھ،
کس خوبصورتی سے بحر کو آپ نے برتا ہے، بڑی صفائی اور سلیقے سے، بہت لطف آیا۔ ناظرین آپ نے بھی اس غزل سے ضرور لطف کشید کیا ہوگا۔ شاعری یہی تو کرتی ہے، ہمیں ہمارا آئینہ دکھاتی ہے۔ شاعری کے آئینے میں سماج خود کو بھی دیکھ سکتا ہے، فرد خود کو دیکھ سکتا ہے، اور شاعری دراصل ہمارے جذبوں کی تہذیب کے ذریعے سماج کو زیادہ خوبصورت بنانے کا عمل بھی کرتی ہے۔ یہ بتائیے، شاعری کی اتنی باتیں ہو گئیں، شاعری کی آج کے سماج کو ضرورت ہے، اور وہ کیا ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ گزرے ہوں میں سے اور موجودگاں میں سے، یعنی رفتگاں میں اور موجودگاں میں بتائیے کہ وہ کون سے شعراء ہیں جنہیں پڑھ کر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی واہ مزہ آ گیا؟ بے شمار ہیں۔ میں کہوں گی تو یہ کہ شاعر سے زیادہ شعر جو ہے وہ میرے لیے ایک اس کا درجہ ہے کہ جی اگر رفتگاں میں سے بھی کسی کا ہے اور اس نے ایک زندگی پہ میرے امپیکٹ چھوڑا ہے، ایک سوچ پہ اثر چھوڑا ہے، تو وہ شعر قابل قدر ہے جس کا بھی ہے۔ اور موجودگان میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ شعر کا پیچھا کروں نہ کہ شاعر کا۔ جی بالکل، ایسی میری ایک اس کے جبکہ موجودگاں میں کچھ ایسی بھی ہیں جو صرف شاعر کا پیچھا کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہے، یہ پھر اپنے اپنے نظریے کی بات ہے جی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میر کا سلیقہ اور جو ان کی شائستگی اور جو نفاست میں نے بیان کی پائی ہے ان کے ہاں ظاہر ہے، وہ ابھی تک اٹ از امیزنگ، جو کرافٹ ہے اور جو نازکی کو سے باندھا ہوا ہے انہوں نے اپنے خیالات کو، وہ ہے پھر ظاہر ہے غالب۔ یہ وہ نام ہے جن کے بغیر آپ آگے کا سفر نہیں طے کر سکتے، یہ بات ایک طے شدہ ہے۔ پھر مومن کو، داغ کو جتنا میں نے پڑھا میرے لیے مجھے وہ بہت اچھے لگے۔ اس کے علاوہ ساحر لدھیانوی ہیں، پھر جان ایلیا کو آپ سمجھ لیجئے، مجھے ان کی بھی، انہوں نے جس طرح غزل کو ایک سہولت سے کہنے کی اور وہ پوری ایک تحریک، یعنی غزل کا مزاج بدل گیا میں کہوں گی جان کے بعد۔ منیر نیازی، فیض ہیں، ناصر کاظمی ہیں، مجید امجد ہیں، اور اس طرح اور اب کے شاعروں میں آپ سمجھ لیں کہ بہت سے ہیں، اور وہی بات کہ شعر پہلے ہے شاعر بعد میں ہے۔ لیکن بطور شاعر اگر کسی کو میں کہوں، شاہین عباس صاحب بہت، ذوالفقار عادل صاحب نے بہت مجھے متاثر کیا، آپ بھی ہیں، مطلب بے شمار اب میں کہوں گی لوگ ہیں۔ شناور اسحاق صاحب کی شاعری بہت خوبصورت ہے، کبیر اطہر صاحب کی شاعری مجھے بہت پسند ہے۔ اسی طرح جو ہیں عارف امام صاحب اپنے ایک رنگ میں بڑی سرمستی ہے ان کے کلام، بالکل۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک جو فلیور اور ٹیسٹ ہے، اور شاعرات میں بھی کچھ شاعرات بہت اچھی ہیں، سیما نقوی مجھے اچھی لگتی ہیں، پھر اسی طرح نئی شاعرات میں کچھ بہت اچھا کہتی ہیں۔ تو وہ مطلب میں آپ سمجھ لیں کہ ہر ایک کے ہی آپ مجھے مداح سمجھ لیں۔ لیکن کمال آپ نے بات یہ کی کہ عمیر نجمی کا لہجہ بڑا خوبصورت مجھے لگتا ہے نئے شاعروں میں۔ اسی طرح کہ شاعر چلیے شاعر کے پاس تو کئی طرح کا کلام ہوتا ہے، درمیانہ بھی ہوتا ہے، بہت عمدہ بھی ہوتا ہے، ذرا ہلکا بھی ہوتا ہے، اس رنگ کا بھی ہوتا ہے، اس رنگ کا بھی ہوتا ہے، رومانوی ہے، احتجاجی ہے، مزاحمتی ہے، منقبت کے رنگ میں کئی طرح کا کلام ہوتا ہے۔ لیکن جس شعر میں چاشنی ہو بس اس شعر کا پیچھا کرو۔ جی بالکل، اور یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، تو کچھ چاشنی والا ہمیں عطا کرے۔ ویسے بھی ہماری گفتگو قریب الاختتام ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک تھوڑی ذرا لائٹ موڈ کی غزل سنا دیتی ہوں، جس کو آپ اگر رومانوی میں کرنا چاہیں کیٹیگرائز تو آپ کر لیجئے گا۔ آ جاتا ہے خود پاس، بلانا نہیں پڑتا۔ آ جاتا ہے خود پاس، آ جاتا ہے خود پاس، بلانا نہیں پڑتا، ملنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہیں پڑتا۔ واہ کیا بات، خوش قسمت ہیں آپ۔ کچھ ایسی سہولت سے مکین دل میں ہوا وہ، کچھ ایسی سہولت سے مکین دل میں ہوا وہ، مجھ کو بھی میری ذات سے جانا نہیں پڑتا۔ یہ خاص رعایت ہے کہ اب دیس میں اپنے، یہ خاص رعایت ہے کہ اب دیس میں اپنے، غم مفت میں ملتا ہے کمانا نہیں پڑتا۔ ارے واہ واہ۔ اس شہر سے اس شہر تلک سیدھی سڑک ہے، اس شہر سے اس شہر تلک سیدھی سڑک ہے، فی الحال تو رستے میں زمانہ نہیں پڑتا۔ واہ بھئی کیا کہنے۔ اب لوہا اگاتے ہیں درختوں کی جگہ ہم، اب لوہا اگاتے ہیں درختوں کی جگہ ہم، کوئل کو بھی اب شور مچانا نہیں پڑتا۔ واہ واہ، یہ جو بے محابہ
तामीरात और तरक्की की ज़ैल में हम सब्ज़े से महरूम हो रहे हैं। देखिए नाजरीन, शायर कितनी हसास आवाज़ है वो होता है और वो ज़माने की नब्ज़ पे हाथ रखता है और हमें कहता है ये देखो यहाँ तुम गलत जा रहे हो, ये जिस समत को जा रहे हो वहाँ बाग, फूल, परिंदे, तितलियाँ, जुगनू नहीं हैं, बल्कि वीरानियाँ हैं और तपिश है और सख्त ज़मीन है। माहौलियाती ख़ूबसूरती और माहौलियात को इस तरह की चीज़ों से पाक रखना और रखने का शऊर बेदार करना भी शायरी का एक वजीफ़ा है। इतनी आसान नहीं है शायरी। हमने बातें की साइमा साहिबा से इस पार्ट में, और अगले पार्ट में हम एक दो और अच्छी बातें करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। मजीद शायरी और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ज़ौक़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।